آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. ویورز، ابھی ریسنٹلی کے پی گورنمنٹ نے بجٹ پریزنٹ کیا 4 مہینوں کا. ان میں سے کچھ چیدہ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ نے 4 مہینے کا بجٹ کیوں اپروو کیا. میں آپ لوگوں کو اس بات پہ کلیئر کروں کہ چونکہ یہ نگران حکومت ہے تو نگران حکومت کا مینڈیٹ جو ہوتا ہے وہ 3 مہینے کا ہوتا ہے. اب چونکہ آئین کی روح سے 3 مہینے کے اندر الیکشن کرنے ہوتے ہیں، لیکن اب چونکہ ہمارے ملک کے کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں یا اکنامکلی ہمارے حالات ٹھیک نہیں یا پولیٹیکلی، تو اس وجہ سے 3 مہینے کے اندر الیکشن نہیں ہوئے. تو اس لیے اس حکومت نے آنے والے 4 مہینے کے لیے اپنے ایکسپینڈیچر کا بجٹ اپروو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ 8 مہینے کا بجٹ کدھر ہے. تو اس طرح ہے کہ بجٹ کے لیے جتنے پیسے مختص کیے گئے ہیں وہ 1.7 ٹریلین روپیز ہیں، لیکن ان میں سے انہوں نے 462 ارب روپے کا بجٹ جو کہ ان کا 4 مہینے کا ہے وہ اپروو کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس میں 1 سے 16 گریڈ تک ملازمین کے لیے انہوں نے 35% انکریز سیلری میں کی ہے، اور 17 سے لے کے 22 گریڈ کے ملازمین کے لیے انہوں نے 30% انکریز کیا. اسی طرح پینشن میں جس طرح وفاق نے کیا تھا اسی طرح انہوں نے بھی 17% انکریز کیا ہے. اور کچھ چیزوں کو امپروو ترقیاتی کام جو نئے ترقیاتی کاموں کے لیے انہوں نے کچھ ایسا نہیں رکھا، کیونکہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ یا جن کی حکومت آئے گی وہ پھر وہی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اور ابھی جو ترقیاتی کام جاری تھے ان کے لیے انہوں نے پیسہ رکھا ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے بھی سچ اس میں کچھ اتنا خاص نہیں رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ بی آر ٹی، چونکہ بی آر ٹی میں ایک مسئلہ چل رہا تھا مسلسل، بی آر ٹی آپ سنتے تھے میڈیا پہ کہ بی آر ٹی کو بند کیا جا رہا ہے، بی آر ٹی سبسیڈائز، تو ان کے لیے انہوں نے حکومت نے 1 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. یہ نگران حکومت نے یہ کیا ہے. اس کے علاوہ مرج ڈسٹرکٹس کے لیے بھی انہوں نے فنڈز مختص کی ہیں. ڈیولپمنٹل جتنے ورکس ہیں مرج ڈسٹرکٹ میں جو ڈیولپمنٹل کام ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں یا جو مطلب سارے جتنی بھی سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں ان سب میں جو ڈیولپمنٹل کام جاری تھے وہ جاری رہیں گے. ٹھیک ہے، صحت کارڈ کے حوالے سے میں آپ کو اس کے پی گورنمنٹ نے جو 4 مہینے کا بجٹ اپروو کیا ہے اس میں صحت کارڈ کے حوالے سے انہوں نے کچھ ریفارم انٹروڈیوس کروائے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ان ریفارمز کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ اچھا ہے یا برا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بالکل کے پی گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے، کیونکہ صحت کارڈ کے ہمیشہ جب بھی اکنامکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب بھی ایک گڈ یا ایک سروس جو ہیں وہ فری میں ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں تو لوگ اس کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں یا اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے. اس وجہ سے اسی سیم کیس صحت کارڈ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، اور صحت کارڈ کو بھی لوگ بہت غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اس میں ہماری کمیونٹی یا ہماری سوسائٹی کے ہر ایک بندہ انوالو ہے، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ میڈیسن بیچنے والی کمپنی ہو، ہر ایک نے اس صحت کارڈ کی ایکسپلائٹیشن یا غلط استعمال کر رہے تھے. تو جس کی وجہ سے حکومت نے ایک سروے کرایا تھا، اور اس سروے کے بیس پہ حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، اور یہ سروے کے یہ جتنی بھی ریفارمز ابھی ریسنٹلی کرائے گئے ہیں تو یہ اس سروے کے سجیشنز ہیں، ریکمنڈیشنز تھے کہ صحت کارڈ کو اس طریقے سے آپ ڈیزائن کریں تو اس میں ہمیں جو نقصان ہے یا جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے وہ تو ویورز، صحت کارڈ کی پریزنٹ سچویشن اور ریفارم کے بعد کی سچویشن کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ پریزنٹلی حکومت خیبر پختونخوا یا گورنمنٹ نے 50 بلین روپی جو ہے وہ کیش لیس ہیلتھ سروس کے لیے مختص کی تھی، جس میں سے 2.3 ملین پیپل
مطلب یہ راؤنڈ اباؤٹ 23 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہو رہے تھے اور 1139 ہاسپٹل میں یہ سروس اویلیبل تھی، جن میں سے 63% یا 63% جو پیشنٹ تھے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرتے تھے اور سرکاری ہاسپٹل میں علاج کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ یہ کچھ چند وجوہات ہیں، یہ وہ اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ پہلے حکومت کر رہی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک مس مینجمنٹ کریٹ ہو رہا تھا جو کہ اکنامکلی یا صحت کارڈ کی ایکسپلائٹیشن بھی ہو رہی تھی، اور حکومت کو اس صحت کارڈ کی وجہ سے بہت نقصان بھی ہو رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں ان شارٹ ورڈ میں بتا دوں کہ ایک سرجری ہے، اگر وہ سرکاری ہاسپٹل میں 1000 یا لیٹ سپوز 10,000 میں ہو سکتی ہیں، تو وہی سرجری لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں 50 یا 1 لاکھ پہ کرا دیتے تھے، اور چونکہ پیمنٹ فری آف کاسٹ یا پیمنٹ صحت کارڈ کے تھرو تھی، تو اس وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں ان چیزوں کی ایکسپلوٹیشن کر رہے تھے۔ تو حکومت نے کیا کیا ہے؟ حکومت نے اب سلیبز بنائی ہیں، ڈفرنٹ کیٹیگریز بنا دی ہیں صحت کارڈ میں۔ وہ لوگ جن کی انکم 23 سے 29 ہزار روپے کے درمیان ہوگی، تو وہ فری سروسز 100% مطلب 100% ان کا علاج فری ہوگا، اور حکومت سارے کے سارے علاج کے پیسے ان کی فری پے کرے گی۔ ایسے لوگ خیبر پختونخوا میں 46% ہیں۔ ایسے لوگوں کی آبادی جو ہے وہ ہمارے خیبر پختونخوا کی آبادی جتنے ہیں جن کی انکم 23,000 سے 29,000 کے درمیان ہے، یہ پاپولیشن 46,000 ہے۔ وہ لوگ جن کی انکم 31,373 روپے ہے، تو وہ لوگ صرف اور صرف 85% جو ہے وہ صحت کارڈ پہ علاج کر سکیں گے، اور 15% جو ہے وہ اپنے جیب سے پے کریں گے۔ اور ایسے یا اتنی پاپولیشن یا ایسے لوگوں کی تعداد خیبر پختونخوا کے پاپولیشن میں 20% ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی کیٹیگری جو ان حکومت نے بنائی ہے وہ لوگ جن کی انکم 37,643 روپے یا ان سے زیادہ ہے، وہ لوگ حکومت کے خزانے سے صرف اور صرف صحت کارڈ کے مد میں 60% لے سکتے ہیں، اور 40% پیسے اپنے علاج کے وہ خود پے کریں گے۔ اور ایسے لوگوں کی آبادی خیبر پختونخوا میں 21% ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں یا چوتھی کیٹیگری جو حکومت نے بنائی ہے وہ لوگ جن کی ماہانہ انکم 63,544 روپے ہے، تو وہ لوگ 50% علاج صحت کارڈ پہ کریں گے، اور 50% علاج جو ہے نا وہ اپنے جیب سے پے کریں گے۔ اور ایسے لوگوں کی آبادی خیبر پختونخوا میں 14% ہے۔ ویورز، اس میں حکومت نے ایک اور بھی ریفارم کرایا ہے، اور وہ ریفارم یہ ہے کہ حکومت نے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو علاج ہے اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے حکومت نے اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل کا جو شیئر ہے وہ کم کر دیا۔ مطلب وہ علاج جو کہ سرکاری ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے، وہ علاج آپ پبلک یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ وہ تمام کے تمام بیماریاں جن کا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتا، تو حکومت نے صرف اور صرف ان بیماریوں کے علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل کو چنا ہے، جو کہ بالکل چند ہاسپٹل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور وہ سرکاری ہاسپٹل میں حکومت اپنے جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ دیں گی۔ اگر یہ پلان پراپرلی میٹیریلائز ہو جاتا ہے تو اس سے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو 8 بلین روپی کا سالانہ فائدہ ہوگا۔ اگر ہم یہ سارے جتنے بھی سلیبز یا جتنی کیٹیگریز بنائے ہیں، اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا اور اس کو صحیح طریقے سے انٹروڈیوس کروایا گیا، تو حکومت خیبر پختونخوا کو 8 بلین سالانہ کا فائدہ ہوگا۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور وہ سرکاری ہاسپٹل میں حکومت اپنے جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ دیں گی۔
व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन स्टैटिस्टिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, इनसे आपको फायदा हुआ होगा। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।